یہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام دارمی جو ہیں بڑے مشہور امام ہیں, محدث ہیں, ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اچھا. اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. اچھا. تو ہم نے کہا جی یہ پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں, یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو, تم کیا چیز ہو, یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈس اصل میں یہ بحث موجود ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے, صحیح, کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیات اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے, ہم تو فلیش ہیں, لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. تو علماء کہتے ہیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا, تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا, یعنی ایک شعلہ لے کے آیا, ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, وہ فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے. لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو, اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنا ہوتا, عزت کا, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کیا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں, ہمارے ہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام عامش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا. تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت ہے یہ کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں, یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب, ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک. صحیح. پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ کے ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر, ایک بہت بڑا, بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ریالٹی, ہاں ان کی ڈیٹیل, اور کچھ فنڈامنٹلس پر ہمارا اتفاق بھی ہے. جیسے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی نا, وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مروی ہیں, لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر, یعنی فار ایگزامپل شیپ شفٹنگ کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے, جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے. اب وہ ایکچوئل میں کیا واقعی وہ اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کیا پرماننٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے, واللہ عالم. تو اس میں ہم تفصیلات ہم کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم, یہ ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے, اور وہ ایکسپیرینسز کوئی عام ایک بندے کے نہیں ہیں, وہ ملٹیپل لوگوں کے ہسٹوریکلی چلا ہے. بالکل. تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے ان چیزوں کی. اچھا, قرآن میں اگر ہم دیکھیں قرآنی جو آیات ہیں تو اس سے صاف واضح ہے کہ جنات, جو یہاں پہ میں اسپیسیفکلی برے جنات کا ذکر کر رہا ہوں, جو شیاطین ہیں, دے میک پیپل ورشپ دیم. ایسے ہی ایک تو ابلیس خود چاہتا ہے اس کی عبادت ہو, پھر یہ کہ میں نے تو یہاں تک ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رقیہ کیس ایک جو راکی ہیں
وہ ایک جن سے بات کر رہے ہیں, وہ جن عورت پہ آیا ہوا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میری ڈیوٹی فلانے مندر پہ یا فلانی جگہ پہ لگی ہوئی ہے, میں فلانے بت کے اندر ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں دودھ دیتے ہیں, وہ دودھ میں ہی پیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی ہیں ویڈیوز. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمیں روایت ملتی ہے, تاریخی روایت ہے, غالباً امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی, مجھے ریفرنس اس کا یاد نہیں ہے. اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک بھیجا تھا, خالد بن ولید کو ایک جگہ علاقے پہ بھیجا, تو وہاں پہ ایک شیطانہ تھی, شیطانہ کا لفظ آتا ہے باقاعدہ, تو ایک بت تھا, اس کو انہوں نے توڑا تو اس کے ارد گرد لوگ عبادت کرتے تھے, وہ ایک باقاعدہ اس کا مندر بنا ہوا تھا, تو اس بت کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی. اس کا لفظ شیطان, اصل میں اس کی حقیقت نہیں پتا, کیا وہ عورت تھی, ایک فیمیل تھی جو کہ جس کے بال بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ بری حالت تھی, تو یا پھر وہ کوئی واقعی کوئی اور چیز مخلوق تھی, لیکن وہ بت کے اندر سے نکلی. انہوں نے خود کو توڑا تو اس کے اندر سے وہ بھاگی اور چیخ کر کے ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئی, تو انہوں نے پھر جا کے اس کو قتل کیا باقاعدہ. غالباً سیدنا علی تھے یا سیدنا خالد بن ولید تھے, ان دونوں میں سے, اللہ عالم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جو ہیں خاص طور پہ, اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اصل میں نا بہت سی چیزیں مندروں کے پاس اور اس طرح کی جگہوں پہ عجیب و غریب ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں, بیوقوف بھی, لیکن اتنے زیادہ بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ چیزیں کر لیں. کچھ واقعات وہاں پہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بظاہر معجزات لگتے ہیں, اور وہ اس چیز کے اس سے وہ ری ایشورنس لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. اور اس میں جیسے میں نے بتایا, اور اس طرح کی بہت سی چیز, شیاطین بہت لیول پہ انوالوڈ ہوتے ہیں, باقاعدہ منتیں بھی پوری کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی واقعات ذکر کیے, کہتے ہیں میرے ساتھ واقعات ایسے ہوئے پیروں کے ساتھ کہ وہ جناب یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. شیاطین کرتے تھے اور شیاطین خود بتاتے, اور پھر وہ جب مسلمان ہوتے تھے یعنی یا پھر وہ سب گن چھوڑ کے جب وہ توبہ کرتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہاں جنات آتے تھے میری مدد کرتے تھے, ہمارا یہ کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ تم یہ کرو گے, میں یہ کہوں گا ان سے, تو اس سے باقاعدہ لوگوں کا شرک پہ ایمان مضبوط ہو. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو اب نارمل نظر آئے, سپر نیچرل نظر آئے, یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں ہے. ٹروتھ کی دلیل قرآن و سنت ہے. تو ایک بندہ آپ کو اڑ کے بھی دکھا دے, بلکہ میں آپ کو مزے کی بتاؤں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بابا تھا ان کے دور میں دمشق میں, کہتے ہیں وہ کیا کرتا تھا, وہ اڑتا تھا, لوگ باقاعدہ اڑتے دیکھتے تھے اس کو. وہ دمشق کے ایک پہاڑ کے پیچھے جاتا تھا, وہاں سے سامان لے کے آتا تھا لوگوں کے سامنے, کہتا ہمارے سامنے یہ کچھ ہوتا تھا. تو علامہ لوگ اس کو اپنی نظروں سے اور وہ ساروں کے سامنے اعلان کرتا تھا, کہتا دیکھو کچھ نہیں, اس دور کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی. تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں, بلکہ اور وہ خود مانتا تھا, اور وہ کہتے ہیں سب سے بد کردار آدمی تھا, وہ گندا, اور اس کی گندگی کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ شیاطین اس کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, قرآن میں اگر آپ غور کریں بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے, آئی تھنک سورہ الاعراف کی ہے, کہ اللہ ابلیس کو کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں گمراہ کرو. یعنی جب اس نے چیلنج کیا اللہ کو, تو اللہ نے بھی اس کو دھتکار کے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور جو کرنا ہے کرو. اور اس میں یہ ہے الفاظ قرآن میں کہ اپنی آواز سے اور اپنے گھوڑوں سے ان کو گمراہ کرو, سم تھنگ ایسے ہی ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد. بالکل. تو واستفزز من استطعت منہم بصوتک وجلک. ثابت ہو رہا ہے کہ ایک تو اس کی آواز, میرے تو خیال میں میوزک انڈسٹری جس لیول پہ آج انفلوئنس کر رہی, ڈیمونک گانے ہیں لٹرلی. دوسرا یہ جو گھوڑے ہیں, اٹ مینس کہ جنات کے بھی جانور ہیں. بالکل, حدیث میں, صحیح حدیث میں, بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جن آئے, اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کھانے کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی, کھانے کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں, مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنوں کا جو ہے نا کھانا بنا دیتے ہیں. تو اس کو تم اپنے, وہ پرانے زمانے میں پانی کم ہوتا تھا تو لوگ صفائی کرتے تھے پتھروں کے ساتھ اپنی, یعنی قضائے حاجت باتھ روم میں جانے کے بعد, کسی جگہ پہ جانے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو استعمال نہ کرو صفائی کے لیے, کیونکہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اور ساتھ کہا کہ ان کے جو تمہارے جو جانور ہیں, گوبر کو بھی منع کیا استعمال. آپ بتا, گوبر خشک ہو جائے, کاؤ ڈنک جسے کہتے ہیں, تو اس کو بھی آگ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر بھی گندگی نہ, اس کو بھی نہ صاف کیا کرو, اس سے بھی نہ صفائی کیا کرو, کیونکہ ان کے جو جانور ہیں وہ اس میں کھانا, ان کا اللہ نے ان کے اوپر اگا دیا. تو ان کے جانور بھی ہیں, یہ ان کے قبیلے بھی ہیں, ان کے باقاعدہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ صحیح بات یہ, قرآن مجید میں ان کی ذریت کا ذکر ہے کہ باقاعدہ ان کی نسلیں چلتی ہیں آگے, ان کی اولادیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک اس طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے. کچھ چیزوں کے اندر فرق ہے ظاہر.